قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، دنیا بھر کے انسانوں پر ایسی محنت، کوشش اور جد و جہد کرنا کہ ان کے ذہنوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے، مال سے امام الانبیاء علیہ السلام کے مسنون اعمال کی طرف پھر جائے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکل کر آخرت کی وسعتوں کی طرف پھر جائے، یہ اس امت کی سیاست ہے۔ ایسی حکیمانہ انداز سے محنت کرنا کہ ہر انسان اپنے ہر مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کا طریقہ سیکھ لے اور اپنے الجھے ہوئے مسائل کو اللہ سے حل کروانے کا طریقہ سیکھ لے۔ اس محنت کا نام سیاست ہے۔ جو عصر حاضر میں سیاست ہے اس کو ہوس کہتے ہیں، سیاست نہیں کہتے۔ جو ہمارے ارد گرد سیاست رائج ہو چکی ہے اور جس کو اہل ہوس نے سیاست کا نام دے لیا ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہوس پرستی ہے۔ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا، اپنی پاکیزگی، اپنی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اور لوگوں کا رخ اس بات کی طرف موڑنا کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعلق بنا لیا تمہارے تمام مسائل میں حل کر دوں گا۔ اس کو فرعونی سیاست کہتے ہیں۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو غلطی سے ہوس کو سیاست کہہ دیا گیا، اور جو اس ہوس میں شریک نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں آپ تو سیاست سے باہر رہتے ہیں۔ عرصہ گزرا میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ تبلیغ والے سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا یہی ہماری سیاست ہے، ہوس سے بچنا، یہ ہماری سیاست ہے۔ ہر مسلمان بنیادی طور پر سیاست دان ہے، لیکن سیاست کے عنوان 3 ہیں کہ ایسی محنت کرنا کہ لوگ شیطان کی بجائے رحمان کو ووٹ دیں، ملک مال چیزوں کی بجائے امام الانبیاء علیہ السلام کے اعمال میں کامیابی سمجھیں، اور دنیا کے دھوکے کی بجائے آخرت کی حقیقت ان کے اوپر کھل جائے۔ اس ذہن سازی کا نام اسلامی سیاست ہے۔ لیکن دریا کو پیاس کو دریا کہا گیا، الٹی ہوئی جو سوچ تو کیا کیا کہا گیا۔ پروپیگنڈا میں بڑی طاقت ہے، پبلسٹی کے زور پر یار لوگوں نے ہوس کو سیاست ثابت کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ایسی گفتگو کریں کہ لوگوں کا یہ یقین پختہ ہو کہ میرے مسئلے اللہ حل کرتا ہے، اور رخ اللہ کی طرف مڑ جائے۔ اللہ کو قرآن میں شکایت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے ساری ضروریات تو میرے سے پوری کرواتا ہے، جب اطاعت کا ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو شیطان کی طرف پھر جاتا ہے۔ آنکھیں میرے سے لیتا ہے، دیکھنے کی ترتیب شیطان سے لے لیتا ہے۔ اولاد میرے سے مانگتا ہے، تربیت اولاد میں شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بیوی میرے سے مانگتا ہے، شادی کی رسومات شیطان کے طریقے پہ ادا کرتا ہے۔ مال میرے سے مانگتا ہے، خرچ کی ترتیب شیطان سے پوچھتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ لیتا رب سے ہے اور پوچھتا شیطان سے ہے۔
اور قرآن مجید میں تھوڑا سا اگلے مقام پہ جا کے لہجہ تلف ہو جاتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، انسان ہلاک ہو جائے، قتل ہو جائے، برباد ہو جائے کہ اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے، سب کچھ میرے سے مانگتا ہے، جب کچھ میں مانگتا ہوں تو کہتا ہے برادری بھی تو کوئی چیز ہے، لیتے وقت تمہیں برادری یاد نہیں آتی، میرے سے مانگتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں میری بیمار ہوتے ہیں تو صحت میرے سے، میں کہتا ہوں صحت کے لمحات میرے طریقے پر، تو کہتے ہیں جی دوست احباب بھی تو آخر کوئی چیز ہے نا، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنی غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے انی والانس والجن لفی نبأ عظیم، میرا اور انسانوں اور جنات کا معاملہ بھی آپس میں عجیب ہے، اخلق یعبد غیری، تخلیق میں کرتا ہوں، اطاعت شیطان کی کرتے ہیں، عرض یشکر غیری، رزق کے دہانے چشمے خزینے میں کھولتا ہوں، رزق سے حاصل شدہ توانائی کو شیطان کو راضی کرنے میں خرچ کرتے ہیں، خیری الیہ نازل شرہم الیہ صاعد، میں ہر وقت اس کے اوپر خیریں بھیجتا ہوں، یہ روزانہ نئے انداز میں گناہ اوپر بھیجتے ہیں، اتحبب الیہ بالنعام ویتباغضون الیہ بالمعاصی، میں نعمتیں دینا اس کو پسند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناراض کرنا پسند کرتا ہے، فَإِنْ أَطَاعُونِي فَأَنَا حَبِيبُهُمْ وَإِنْ عَصَوْنِي فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، میرے بندے اگر اطاعت کی روش پہ آ گیا تو میں تیرا دوست بن جاؤں گا، اگر نہ آیا تو میں ڈاکٹر بن کر آپریٹ کر دوں گا، چیر پھاڑ کر دوں گا۔ اور کئی قوموں کے آپریشن اللہ نے کیے، بعضوں کو ہواؤں کا نشتر لگایا، بعضوں کو زلزلے کا چیر دیا، بعضوں کو ملائکہ کی چیز نے آپریشن کا کام کیا، کئی قومیں تھی جن کا آپریشن ہوا، قرآن نے بتلایا ہے، دیکھ لو جنہوں نے اللہ کو ووٹ نہیں دیے، اللہ کو ووٹ نہیں دیے، ان کا دیکھو آپریشن، حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، ان میں سے کسی کی باز گشت، کسی کی چیخ، کسی کا تذکرہ تم سنتے ہو آج؟ فجعلناہ ہواء منصورا، ہم نے ان کو بکھری ہوئی گرد و غبار بنا کے رکھ دیا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو حقیقت کی بجائے افسانہ بنا دیا۔ تو بھائیو میں اور آپ سیاست دان ہیں، لیکن ہماری سیاست کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف لوگوں کو میل کریں، یہ فرعونی سیاست کا مزاج ہے۔ نبوی سیاست یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرو۔ یہ سیاست پہلے کون کرتے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے نبی کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام آتے اور ان کی سیاست کا موضوع قوم میں یہ ہوتا، یا قوم ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے قوم جسم جان کی صلاحیتیں اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ یہ صدائے دل نواز، یہ ایک شیریں ترانہ، یہ ایک حقیقت آفرین نغمہ ہر نبی نے بولا، اے لوگو اپنے 5 فٹ کا وجود تمہارا کون سا مسئلہ ہے؟ چھوٹی سی آنکھ کون سے بڑا مسئلہ ہے؟ ایک 5 فٹ کی کائنات اللہ کو دے دو، دونوں جہان اللہ سے لے لو۔ تو یہ نبی آ کر یہ سیاست کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شیطان فرعون اس سیاست کا بانی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو۔ تو کم قسمتی سے ہم بھی اس کالی رات میں گزر رہے ہیں، بحران میں گزر رہے ہیں، از چہار جانب ہوس کو سیاست کا نام دے کر اچھے اچھے منجے ہوئے دانشور انسان بھی اس رو میں بہہ گئے۔ یہ تو گرد و غبار ختم ہو لے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا خچر پہ کون تھا، گدھے پہ کون تھا۔ اب تو ایک وقت ہے، ہر آدمی چل رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے ذمے ہے، یہ سب ہم اللہ کے کمپین کرنے والے ہیں، اللہ کے سپورٹر ہیں، ہماری سیاست سدا بہار ہے۔ کم قسمتی سے کچھ عرصے سے ہم نے اپنی سیاست نہ کی تو نقصان یہ ہوا کہ شیطان سارا ووٹ بینک لے لیا، 90% کیا 95% اس نے نماز کے قابل نہیں چھوڑا۔
99% زکوٰۃ کے قابل نہیں چھوڑے، حالانکہ اللہ کہتا رہا انہ لکم عدو مبین، در و دیوار پہ نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا تھا میرے مقابلے میں جس نے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا کے پیش کیا ہے وہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھنا۔ اور اس نے چیلنج دیا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اے میرے بندو اس کے قابو میں نہ آنا، رحمان کو ووٹ دینا۔ تو ہم اللہ کے دین کے سپورٹر ہیں، ہماری سیاست ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری محنت یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ ذہن بنایا جائے کہ اللہ سے تعلق بنا، اللہ تیرے سارے کام نکال دے گا، کیونکہ کوئی کام ایسا ہے نہیں جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو۔ بحر پہ اللہ کا قبضہ، بر پہ اللہ کا قبضہ، خلا پہ اللہ کا قبضہ، فضا پہ اللہ کا قبضہ، زمین پہ اللہ کا قبضہ، آسمان پہ اللہ کا قبضہ، نباتات پہ اللہ کا قبضہ، جمادات پہ اللہ کا قبضہ، حیوانات پہ اللہ کا قبضہ، مذکر پہ اللہ کا قبضہ، مؤنث پہ اللہ کا قبضہ، کیفیات پہ اللہ کا قبضہ، جذبات پہ اللہ کا قبضہ، ملک مال پہ اللہ کا قبضہ، خزاں بہار پہ اللہ کا قبضہ، لیل و نہار پہ اللہ کا قبضہ، اولین آخرین پہ اللہ کا قبضہ، جن انس پہ اللہ کا قبضہ، وحوش طیور اللہ کا قبضہ، اڑنے والوں پر، رینگنے والوں پر، تیرنے والوں پر، بھاگنے والوں پر، کاٹنے والوں پر، 2 پاؤں والوں پر، 4 پاؤں والوں پر اللہ کا قبضہ، بستر مرگ پہ آخری سانس لینے والے پر اللہ کا قبضہ، اکھاڑے میں اترے ہوئے تنو مند پہلوان پہ اللہ کا قبضہ، پہاڑ کے دامن میں چھوٹے سے کیڑے پہ اللہ کا قبضہ، اور عرش بری پہ بیٹھے ہوئے جبریل پہ اللہ کا قبضہ، آنکھ میں پڑے ہوئے ذرے پہ اللہ کا قبضہ، اور چولستان کے صحراؤں پہ اللہ کا قبضہ، خشک خزاں رسیدہ پتے پہ اللہ کا قبضہ، اور تنو مند مضبوط قسم کے درخت پہ اللہ کا قبضہ۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی کمپین کرنا اور ان کے دل و دماغ کو اللہ کی عظمت سے متاثر کر کے ان کی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، یہ اس امت کی سیاست کا موضوع ہے۔ اور دام بنائے کام اس غلط فہمی سے نکال کر امام الانبیاء علیہ السلام کے نورانی اعمال بنائے کام، اس روش پہ لانا اس امت کی سیاست ہے۔